السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ابو محمد۔ محترم سامعین، ہم آج آپ کی خدمت میں نورانی قاعدے کا سبق نمبر 1 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 1 جو ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف ادا کیے گئے ہیں ان کے مخارج جو ہیں، کس جگہ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ بڑی ہی توجہ کے ساتھ اول تاخر اس ویڈیو کو دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا، بار بار دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، بلکہ آپ کو اس کو جتنا زیادہ دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور ان حروف کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 اور سبق نمبر 1۔ تختی نمبر 1 جو ہے یہ ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات جو ہے، مفردات مفرد کی جمع ہے، اور الف سے لے کر یہ کل 29 حروف ہیں جن کو جوڑ کر لفظ بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے، اور پورے کا پورا قرآن کریم ان 29 حروف میں ہی لکھا گیا ہے۔ تو آج ہماری تختی کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے الف۔ الف میں ایک الف ہے، دوسری لام ہے، اور تیسرا فا ہے۔ الف کا کوئی خاص مخرج نہیں ہوتا، یعنی منہ کے خالی حصے سے اسے ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں چونکہ فا آتی ہے، اور فا جو ہے ہمارے جو اوپر والے سامنے والے دانت ہیں، یہ نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے، یعنی ہونٹ کا جو تر حصہ ہے، ہونٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک خشک حصہ جو باہر والا حصہ ہے اسے خشک حصہ کہتے ہیں، جو اندر والا حصہ ہے اسے تر حصہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے والے دانت جو ہے وہ نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے جب ٹچ کرتے ہیں تو الف ادا ہو جاتا ہے۔ الف کا جو غلط مخرج ہے وہ ہے الف، الف، آلیف، اس طرح اسے نہیں پڑھنا، بلکہ بڑے آرام کے ساتھ آپ اسے ادا کیجیے۔ الف، الف۔ دوسرا لفظ ہے با۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آرام سے ہونٹ بند کریں اور کھولیں، با ادا ہو جائے گا۔ جب بھی آپ با کو ادا کرنا چاہیں گے تو دونوں ہونٹوں پر تھوڑا سا دباؤ ڈالیے، با، تو با اپنے مخرج سے ادا ہوگا، اور اسے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ ایک الف کیسے سمجھ آئے گی کہ ایک الف کی مقدار کتنی ہے؟ آپ اپنی مٹھی کو بند کریں، 5 انگلیوں کو بند کریں، اور آرام کے ساتھ، تیزی کے ساتھ نہیں، آرام کے ساتھ آپ اپنی مٹھی کو کھولیں۔ جب آپ کی مٹھی مکمل کھول جائے تو با ادا ہو جائے گا، با۔ آگے ہے تا۔ تا، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانت کی جڑ کو لگے۔ زبان کی نوک اوپر والے دانت کی جڑ کو لگے گی تو تا ادا ہو جائے گا۔ زبان لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹچ ہو اور واپس اپنی جگہ پہ آ جائے، یہ نہیں کہ اسی جگہ پہ اس کو لگا کر رکھیں۔ اگر اسی جگہ پہ آپ لگا کر رکھیں گے تو پھر یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ آگے لفظ ہے سا۔ سا، اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ۔ آپ نے تھوڑا سا زبان کو اوپر اٹھا کر آرام سے، سختی سے نہیں، بڑے ہی آرام کے ساتھ زبان کا سیرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے کو ٹچ کرنا ہے تو اسے تا ادا ہو جائے گا۔ اس میں اب ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو۔ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان لے کر آ جائیں، تو اس سے بھی آپ کا تا ادا ہو جائے گا، بڑے سکون کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ اور آگے ہے جیم۔ جیم، اس کا مخرج ہے
زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان، زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ ادا ہوگا جیم۔ آگے ہے ہا، ہا، ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے منہ کو کھول دیں تو ہا ادا ہو جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھیے گا، یہ جو ہا ہے یہ وہ ہا ہے جس کے ساتھ آپ حکا لکھتے ہیں یا حلوہ لکھتے ہیں، اور یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہا آپ مشق کریں گے جیسے کہ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اب بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ، اگر آپ اس کو الحم پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، لحن جلی بن جائے گا اور اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اسے الحم نہیں پڑھنا، یہ جہاں بھی جس مقام پر بھی یہ ہا آئے گی اس کو حلق کے درمیان سے بڑی محبت سے ادا کرنا ہے۔ ہا، آگے ہے خو، 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 خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوا، اب یہ خو جو ہے یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ خو جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں، اور وہ حروف مستعلیہ ہیں 7: خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ حروف مستعلیہ ہیں، یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں، ان کو ضرور ذہن میں رکھیے گا تاکہ ان کی سمجھ سے، ان کو دیکھنے سے، ان پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کہاں کون سے حروف ہیں جن کو ہم نے موٹا کرنا ہے، کون سے حروف ہیں جن کو ہم نے باریک کرنا ہے، نرم سے ادا کرنا ہے۔ آگے ہے دال، دال، زبان کی نوک اوپر والے دانت کی جڑ سے ٹچ کرے گی تو ادا ہو جائے گا دال۔ دال پر مد ہے، اسے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے جیم پر مد تھی ایسے ہی دال پر مد ہے تو اسے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اب ہم کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ 5 الف کے برابر جو ہے یہ ادائیگی ہو گئی ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، پہلے آپ اپنا انگوٹھا بند کریں، اپنے انگوٹھے کے اوپر اپنی چاروں انگلیوں کو بند کریں اور آرام سے دال ادا کرتے ہوئے آرام سے اپنی انگلیاں کھولنا شروع کر دیں۔ دال، جب 5 انگلیاں آرام سے کھول جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے 5 الف کے برابر جو ہے اسے کھینچ دیا، اس کی ادائیگی مکمل ہوگی۔ آگے ہے غال، غال، یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ٹچ کرنا ہے تو اس سے غال ادا ہو جائے گا۔ اس میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، سیٹی کی آواز بالکل بھی پیدا نہیں ہونے دینی غال کی ادائیگی میں، اور تا کی ادائیگی میں اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے۔ آگے ہے رو، رو، زبان کی نوک مقابل کے تالو سے ٹچ کرے گی تو رو ادا ہو جائے گا۔ 2 حرکات کے برابر آپ نے اسے لمبا کرنا ہے اور اسے موٹا پڑھنا ہے، اور آگے جا کر انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ رو کس حالت میں موٹا پڑھا جاتا ہے اور کس حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے، اس کے قاعدے کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ آگے ہے زا، زا، زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ٹچ کرنا، زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ٹچ کرنے سے زا ادا ہو جائے گا۔ زا کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز کو بھی پیدا کرنا ہے۔ آگے ہے سین، سین،
سین زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے، اس پہ سیٹی کی آواز جو ہے وہ بھی آنا چاہیے۔ آگے ہے شین، شین زبان کا درمیان اوپر والے تالو کے درمیان جب آئے گا تو شین ادا ہو جائے گا۔ آگے ہے صاد، صاد زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، دونوں دانتوں کے درمیان جب زبان کی نوک آ جائے گی، اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کے درمیان جب زبان کی نوک آ جائے گی تو صاد ادا ہو جائے گا۔ یہ صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جیسے پیچھے آپ کو بتایا گیا کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، اور ان میں آگے ہے ضاد، ضاد زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ٹچ کرنے سے یہ ادا ہوگا ضاد۔ کروٹ کہتے ہیں زبان کی جو سائیڈ ہوتی ہے، یہ اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے آپ اس کو ٹچ کریں تو ضاد ادا ہو جائے گا، اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، اور جو وہ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ ہیں حروف مستعلیہ، ان کو ضرور یاد رکھیے۔ آگے ہے طا، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ٹچ کرے گی تو ادا ہوگا طا، اور طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آگے ہے وا، وا زبان کا سیرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ٹچ کرنا ہے، اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اسے پر موٹا بھی پڑھا جائے گا، اور یہ زبان کا سیرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے آپ اسے ٹچ کریں گے تو وا ادا ہو جائے گا۔ آگے ہے عین، حلق کے درمیان والے حصے سے یہ ادا ہوگا عین، اس کی جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنا ہی آسان ہوگا، اور یہ اچھے طریقے سے ادا ہو جائے گی حلق کے درمیان والے حصے سے۔ آگے ہے غین، غین، غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کرنا ہے، اور یہ موٹا اور پر بھی پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس بات کا ضرور خیال رکھیے۔ آگے ہے فا، فا جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا، اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹوں کے تر حصہ سے ٹکرائے گا، ٹچ ہوگا تو فا ادا ہو جائے گا۔ آگے ہے قاف، قاف زبان کی جڑ اور اوپر والے تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ اور اوپر والے تالو کا نرم حصہ، اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر موٹا پڑھا جائے گا۔ آگے ہے کاف، یہ بھی زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، اور جو قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا قاف پر جو پڑھا جاتا ہے وہ تالو کا نرم حصہ، اور باریک کاف جو ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصے سے یہ ادا ہوگا۔ آگے ہے لام، لام زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوگا، زبان کی کروٹ کے اخیر سے زبان کی نوک جب اوپر والے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے ٹچ کرے تو پھر ادا ہو جائے گی لام۔ آگے ہے میم، ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا۔ آگے ہے نون، زبان کا کنارہ
اور انیاب سے سنایا تک کہ دانتوں کے مسوڑوں سے یہ ادا ہوگا. نون. آگے ہے واو. واو. دونوں ہونٹوں کو گول کریں تو ادا ہو جائے گا واو. آگے ہے ہا. حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا. یہ ہا ہے، اسے دو آنکھوں والی ہا بھی کہتے ہیں، دو چشمی ہا بھی کہتے ہیں. تو اسے ہم سینے کے زور سے پڑھیں گے ہا. آگے ہے حمزہ. حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا حمزہ. آگے ہے یا. یا زبان کے درمیان، تالو کے درمیان سے یہ ادا ہوگا یا. الحمدللہ. ناظرین و محترم، آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. پہلی تختی اور پہلا سبق مکمل ہوا. آپ احباب سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے مخارج کو کہ کہاں کہاں سے کون سا حرف ادا ہو رہا ہے، کہاں سے نکل رہا ہے. تو آپ کے لیے قرآن کریم پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. اور کیونکہ یہی وہ حروف ہیں جو بار بار قرآن کریم میں پورے 30 پاروں میں انہوں نے بار بار آنا ہے. اس لیے اس پہلی تختی پہ جتنی زیادہ اچھے انداز سے مشق کر لیں گے آسان ہو جائے گا، اور قرآن کریم پڑھنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے لیے. کل پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.